بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سأل یہ محموز العین ہے۔ محموز العین اس ورد کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں حمزہ ہو، جیسے اس کے درمیان میں حمزہ ہے۔ پوچھا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، کیف یہ کیفیت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، کس طرح یا کیسے، یأتی آتی ہے، عطا یأتی، یہ اس کے اندر شروع میں دیکھیں اس کے حمزہ ہے، اس وجہ سے یہ محموز الفا ہے، اور آخر میں اس کے یا کمزور حرف ہے، اس لیے اسے ناقص بھی کہتے ہیں۔ یأتی اسی سے فعل مضارع ہے، یأتی آتی ہے، کیف یأتی کیسے آتی ہے، کا آپ کے پاس، الوحی وحی، کیف یأتیک الوحی آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ ابو جہل کا بھی اصل نام عمر بن ہشام تھا، اور یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصۃ الجرس۔ احیانا یہ حین کی جمع ہے، حین وقت کو کہتے ہیں، احیانا کا معنی ہے کبھی، جیسے انگلش میں ہم سم ٹائم کہتے ہیں۔ یأتی ابھی یہ لفظ گزر چکا، اس کے بعد نی یہ یا ضمیر ہے، کبھی میرے پاس وہی آتی ہے، مثل طرح، مثل کا معنی ہوتا ہے طرح، صلصلہ آواز، جرس گھنٹی، کبھی میرے پاس وہی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، یعنی جس طرح گھنٹی بجتی ہو اس طرح وہی میرے پاس آتی ہے۔ یہ صلصلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ایک لوہا جب لوہے سے ٹکرائے جو آواز پیدا ہوتی اسے صلصلہ کہتے ہیں، یا لوہا پتھر سے ٹکرائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے صلصلہ کہتے ہیں۔ جرس عربی میں گھنٹی کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کبھی میرے پاس وہی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہ اور ہوا وہ، اشد زیادہ شاق ہوتی، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے شدید کی، شدید کا معنی ہوتا ہے سخت یا مشکل، وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، علیہ اعلیٰ اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر متکلم، وہ زیادہ شاق ہوتی ہے مجھ پر، وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے مجھ پر۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ تو یہی ہیں کہ اس کیفیت میں جب وحی آتی تو آپ پر زیادہ مشکل ہوتی۔ یہ مشکل کیوں ہوتی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، باقی بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جہاں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو وہاں فرشتہ اپنی ملائے اعلیٰ کی کیفیات سے انسانی شکل کی طرف نزول کرتا ہے، یعنی نیچے اترتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انسان کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے۔ انسان کو بات دے تو اس کا لینا آسان ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ فرشتہ تو اپنی اصلی شکل میں رہتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس کی طرف صعود کرتے، یہ صورت آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور یہاں اسی کا بیان ہے۔ اب اس میں کہا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ گھنٹی کی آواز سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ اصل میں فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب فرشتے کے پروں کی آواز آتی بعد میں فرشتہ پیغام دے دیتا، یا یہ جبریل امی کی آواز ہے، جیسے آج کل ٹیلی فون جائے نا تو پہلے گھنٹی بجتی ہے پھر پیغام دیا جاتا ہے، تو یہ عالم اعلیٰ کی گھنٹی ہے جس کے بعد پیغام ملتا ہے۔ تو اس صورت میں فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آتا، اور نہ ہی اصل شکل میں آتا، یعنی نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت مجھ پر بڑی شاق ہے، لیکن فَيُفْصَمُ عَنِّي،
فیفسم، یفسم یہ فعل مضارع مجہول ہے پیسیو وائز، پس وہ جدا کی جاتی عنی مجھ سے۔ اس لفظ کو یفسم مضارع معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، پس وہ مجھ سے عنی جدا ہوتی۔ وقد وعیت، واو کا معنی اور، قد کا معنی تحقیق، اور تحقیق وعیت عنہ میں اسے یاد کر چکا ہوتا۔ وعا یعی، دیکھیں اس کے شروع میں کمزور حرف ہے تو یہ مثال ہے، آخر میں بھی کمزور حرف ہے یا تو یہ ناقص بھی ہے، مثال بھی ہے ناقص میں بھی ہے۔ تحقیق میں یاد کر چکا ہوتا عنہ اسے، ما قال جو اس نے کہا، یعنی جو جبریل امی نے کہا ہوتا میں اسے یاد کر چکا ہوتا۔ تو وہی کی ایک صورت یہ۔ دوسری صورت وَأَحْيَانًا اور کبھی، يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، يَتَمَثَّلُ اختیار کرتا، لی میرے لیے، الملک فرشتہ، لام کے اوپر زبر ہو تو فرشتہ، لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ، تو میرے لیے اختیار کرتا فرشتہ رجلا انسان کی شکل، یتمثل لی الملک رجلا میرے لیے فرشتہ ایک انسانی صورت اختیار کر لیتا۔ فیکلمنی، فا کا معنی پس، کلم یکلم تفعیل سے فعل مضارع، پس وہ بات کرتا نی مجھ سے۔ فاعی پیچھے تھا وعیت، یہ ماضی سے متکلم، اعی یہ مضارع سے متکلم ہے، وعا یعی اسی سے اعی، پس میں یاد کر لیتا ما یقول جو وہ کہتا، یعنی وہ مجھے جو بات کہتے تو میں اسے فوراً یاد کر لیتا۔ تو وہی کی دوسری صورت فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اور فرشتہ جبریل امی علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تو اکثر آپ کے صحابی سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہوتے، چونکہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ دو صورتیں وحی کی بیان کر دی گئیں، حالانکہ وحی کی یہ صرف دو ہی صورتیں نہیں ہیں، لیکن یہ دو وہ صورتیں اختیار کی گئیں جو زیادہ پیش آتی۔ ان کے علاوہ بھی وحی آنے کی صورتیں، جیسے سورۃ الشورى آیت نمبر 51، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اور نہیں ہے کسی انسان کی طاقت ان یکلم کہ بات کرے ہو اس سے اللہ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے، ہاں کیسے کرے گا، الا مگر وحیا وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، حجاب پردہ یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا وہ کوئی اپنا پیغام لانے والا بھیجے، یعنی کوئی فرشتہ بھیج دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں وحی کی بیان کی۔ علماء کرام نے قرآن و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 صورتیں وحی کی آنے کی بیان کی۔ نمبر 1 فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، جیسے اس حدیث مبارکہ میں۔ نمبر 2 گھنٹی کی سی آواز سنائی دینا، جیسے وہ بھی اس روایت میں۔ نمبر 3 اللہ کا دل میں کوئی بات ڈال دینا، جسے کہتے ہیں نفس فی الروع، نفسا نون فاسا ڈال دی بات فی الروع دل میں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی واسطے کے کلام فرمانا، یہ بھی ہوا معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ سے بغیر واسطے کے ہم کلام ہوئے۔ نمبر 5 فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ کر کوئی بات کرنا، یہ بھی ہوا 2 مرتبہ آپ نے جبریل امی علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ نمبر 6 کبھی کبھار یوں ہوتا جیسے شہد کی مکھیوں کی سی آواز سننے میں آتی، یہ گھنٹی کی آواز اور یہ تقریباً ایک ہی ہے، گویا کہ 5 صورتیں وہی آنے کی وہ احادیث اور قرآن پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے آتی ہیں۔ یہ 2 صورتیں بیان کرنے کے بعد ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عنہا دیکھیں ہاں ضمیر مؤنث کی ہے چونکہ وہ صحابی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ واو یہ قسم کے لیے ہے، بخدا اللہ کی قسم، لقد بالیقین، رأیت یہ ماضی متکلم ہے، میں نے دیکھا، ہو اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینزل اترتی ہے، نزل ینزل فعل مضارع ہے، علیہ ان پر، اعلیٰ کا معنی پر ہی آپ مراد ہیں،
بخدا میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر وہی اترتی ہے فی الیوم الشدید البردی، فی کا معنی میں، یوم کا معنی دن، شدید کا معنی سخت، برد کا معنی ٹھنڈک، سخت سردی کے دن میں آپ پر وہی سخت سردی کے دن میں اترتی ہے، فیفصم عنہ، پس یفصم جدا ہوتی ہے، عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِنَّ جَبِينَهُ، وَإِنَّ اور بے شک، جبینہ، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک آپ کی پیشانی، لا یتفصد عرقا، تفصد یتفصد، یہ فصد سے ہے، فصد کا معنی ہوتا ہے کسی چاقو یا نشتر سے کسی جگہ پر چیرا ڈالنا، فصد کھولنا، شگاف ڈالنا جس سے خون ابل پڑے۔ تو گویا سخت سردی میں بھی جب آپ پر وحی آتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ابل پڑتا، یعنی اس قدر زیادہ بوجھ ہوتا تھا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا۔ تو وہ فرما رہی سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پر وحی اترتی، آپ سے جدا ہوتی، بے شک آپ کی پیشانی، وہ عرق کہتے ہیں پسینے کو، پسینے سے شرابور ہو جاتی، ابل پڑتی۔ قالت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، بالیقین میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، آپ پر وحی اترتی، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں، فیفصم عنہ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ، اور بے شک آپ کی پیشانی، لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، پسینے سے ابل پڑتی۔